اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک توحید ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے اسی ٹاپک کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سمجھنا میں اس ویڈیو میں صرف یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی صرف اللہ کے ہی اختیار میں، اس کے سوا یہ سب کوئی نہیں کر سکتا، وہی ہمارے رب ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کھجور سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے اور اس لائن کے اوپر ایک مہین سا باریک سا چھلکا چڑھا ہوتا ہے جس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی گٹھلی کے چھلکے جو چڑھا ہوتا ہے اسی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جن معبودوں کو تم پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کو پکار رہے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی چھلی کے برابر بھی تو اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک جھلی ہوتی ہے وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں اللہ کے سوا آپ جنہیں پکار رہے ہو۔ اور اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی سے آپ کو مثال دے کر سمجھا دیا کہ اس گٹھلی کے اوپر باریک سی جھلی کا بھی مالک ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھائی حج یا عمرہ کرنے سعودی عرب گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں جگہ جگہ پیپسی کولڈ ڈرنک کی ایک شاپ لگی رہتی ہیں جس میں وہ ریال ڈالتے ہیں اور اندر سے 7 اپ کولڈ ڈرنک، فانٹاز وغیرہ وغیرہ کی جو کولڈ ڈرنک ہے وہ باہر آ جاتی ہیں، اس کے کین وغیرہ۔ اس مشین کے اندر ایک کمپیوٹر فٹ ہوتا ہے، اس کمپیوٹر میں وہاں کے جو شیخ ہیں ان کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ یہاں کے جو نوٹ ڈالیں گے وہ گاندھی جی ڈالیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کمپیوٹر میں پہلے سے ہی جو فیڈنگ ہے وہ صرف وہاں کے ریال کی ہی فیڈنگ ہے۔ اور قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی اگر اسی طریقے کا ہوگا تو وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ نماز آپ کی کیا محمدی ہے تو اندر، زکوٰۃ محمدی، شادی محمدی، اور جو آپ کے جو زندگی بھر کے جو مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کر کے سکھائے، اگر آپ کے وہ محمدی طریقے سے وہ اس کے اوپر آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹامپ لگی ہوگی تو آپ اندر جائیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی پناہ۔ تو بھائی سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اگر ہمیں شادی کرنا ہے تو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے شادی، اگر ہمیں زکوٰۃ دینی تو ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کس طریقے سے دی۔ اگر ہمیں دنیاوی XYZ کچھ بھی کام کرنے ہیں وہ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی دیکھنے ہیں، کیونکہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرنے سے لے کے پانی پینے تک کا طریقہ سکھا دیا تو اسی طریقے سے چل کے ہم انشاءاللہ جنت حاصل کریں گے۔ تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول جب میرے بندے آپ سے متعلق پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے پاس ہی ہوں اور ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے پس انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول جب میرے بندے آپ سے متعلق پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے پاس ہی ہوں اور میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میرا کہنا مانے تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور وہ میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر
106 اور 107 میں فرمایا کہ اور اللہ کے سوا اسے نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تم نے کہیں ایسا کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے، اور یاد رکھو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس کے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کے سوا اس کو دور دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے دفع کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھی بات کرے، بھلائی کا بات ارادہ کرے تو اسے بھی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا سورہ ہود آیت نمبر 106 اور 107 میں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا 37 نمبر آیت میں کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ 2 کو اگر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ اس کو کرو جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو یعنی کہ سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا اس کو سجدہ کرو اگر تم واقعی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے کلیئر طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس سورج اور چاند کو بنانے والے کو سجدہ کرو۔ اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 32 جو ہے، سورہ سجدہ 32 اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے۔ مددگار 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 3 بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس چیز کو اپنے دماغوں میں بیٹھا لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد وہ عرش پر قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر کیا تم یہ سننے کے بعد بھی ہوش میں نہیں آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریات آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے بندوں سے سیدھے تعارف ہو کے فرما دیا کہ اس کے سوا نہ تو آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ ساری زمین اور آسمان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمیں صرف انہیں فالو کرنا ہے۔ زندگی میں جو کچھ عمل کریں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کام کرنا ہے کیا وہ کام کیا، اور اگر کیا تو انہوں نے کس طریقے سے کیا۔ میرا بھائی دین حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ایک ٹاپک لے لیں اور اس پہ صرف 3 دن لگائیں، آپ ہر کسی کی بات کو سنیں، اور اس میں اب جیسے مثلاً آپ کسی بھی فرقے کی بات کو سن لیں، اس میں سب کا اس میں تو ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن جن چیزوں میں اختلاف ہے آپ ان چیزوں میں سب کو سنیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی ایک کو سنیں یا اس کو نہ سنیں، نہیں، آپ سب کو سنیں، اس کے بعد آپ خود تحقیق کریں۔ میرا بھائی جب تک آپ خود تحقیق نہیں کریں گے تب تک آپ گمراہ ہوتے رہیں گے۔ آپ خود تحقیق کریں اور دیکھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ 3 دن سے زیادہ اگر آپ کے دل میں چاہت ہوگی کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو اس سے زیادہ ٹائم لگ پائے گا۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا قرآن پاک بالکل
اوتھینٹک طریقے سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بعد ہی ہمیں جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ